سبق نمبر 29 ایک خط 10 نومبر 1891 از مقام سہارنپور۔ عزیز من، تم کو یاد ہوگا کہ جس روز تم سفر کی تیاری میں مصروف تھے میری طبیعت کسی قدر ناساز تھی۔ اسی وجہ سے تم کو رخصت کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک میں نہ جا سکا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد علالت اور زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ میں رخصت لینے پر مجبور ہوا۔ 10 دن سے کوئی کام نہ کر سکا۔ برابر علاج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر مسیح الدین دونوں وقت تشریف لاتے ہیں اور ایک اوزار سینے پر رکھ کر پھیپھڑے کی کیفیت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ البتہ 2 روز سے مرض میں قدر تخفیف ہے۔ کھانسی کم اٹھتی ہے، شب کو نیند بھی آ جاتی ہے، مگر میں نقیہ ایسا ہو گیا ہوں کہ ابھی گاڑی میں سوار ہو کر ہوا کھانے نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد چلنے پھرنے کی اجازت ملے گی۔ ذرا اور توانائی آ جائے تو میرا ارادہ ہے کہ سیدھا لاہور چلا جاؤں۔ وہاں کے جانے سے صرف تبدیل آب و ہوا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ضرورت پڑی تو ڈاکٹر شفاء الدولہ جو میرے قدیم عنایت فرما ہے معالجے کا موقع ملے گا۔ امید ہے کہ معاودت کے وقت 2-4 روز تمہارے پاس بھی قیام کروں گا اور 1-2 روز پیشتر تم کو اپنے آنے کی اطلاع دوں گا۔ بچوں کو دعا اور سب احباب کو سلام، شوق و سلام۔ راقم امیر بیگ۔ ناساز۔ ناساز مطلب طبیعت خراب ہونا، کوئی بیماری ہونا۔ علالت۔ علالت مطلب پریشانی۔ مجبور۔ مجبور آپ سمجھتے ہیں۔ مرض۔ مرض مطلب بیماری۔ تخفیف۔ تخفیف مطلب کم ہونا۔ نقیہ۔ نقیہ مطلب کمزور۔ توانائی۔ توانائی مطلب طاقت۔ تبدیل۔ تبدیل مطلب چینج۔ عنایت فرما۔ عنایت فرما مطلب مہربانی فرما۔ معالجہ۔ معالجہ مطلب علاج۔ سبق نمبر 30 رات۔ گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، خدا نے عجب شے بنائی ہے رات۔ نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا۔ ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے، خاموشی سی چھائی سرے شام سے۔ لگے ہونے اب ہاٹ بازار بند، زمانے کے سب کاروبار اور بار بند۔ مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، سرے شام منزل پہ کھولی کمر۔ درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، ہوا تھم گئی پیڑ بھی سو گئے۔ اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا، ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا۔ ہوئے روشن آبادیوں میں چراغ، ہوا سب کو محنت سے حاصل فراغ۔ کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر، کہ گھر میں کرے چین سے شب بشر۔ تھپک کر سلایا اسے نیند نے، تردد بھلایا اسے نیند نے۔ غریب آدمی جو کہ مزدور ہے، مشقت سے جن کے بدن چور ہے۔ وہ دن بھر کی محنت کے مارے ہوئے، وہ ماندے تھکے اور ہارے ہوئے۔ نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر، ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر۔ گئے بھول سب بال بچوں کا غم، سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم۔ کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، کہ جس بے غمی سے ہے سوتے غریب۔ غالب۔ غالب مطلب غلبہ پا لینا، کسی چیز پر حاوی ہو جانا۔ راحت۔ راحت مطلب آرام۔ طالب۔ طالب مطلب کسی چیز کی تمنا کرنا۔
فراغ، فراغ مطلب پھیلانا. تازہ دم مطلب فریش ہونا. سبق نمبر 31. گنا. اگرچہ کھجور، ناریل اور دوسرے پودوں سے بھی قند شکر بناتے ہیں، مگر ان کا سب سے بڑا سرچشمہ گنا ہے. بالخصوص ہمارے ملک میں تو ہر قسم کی شیرینی کا وہی مورث اعلیٰ ہے. گنا ابتدا میں ایک جنگلی گھاس تھا جس کو پرورش کرتے کرتے انسانی صنعت نے ایسا نرم رسیلا بنا دیا ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں، کسی کا رنگ سرخ، کسی کا سیاہی مائل اور کوئی سفید ہوتا ہے. ہر ملک کی آب و ہوا جس طرح انسان و حیوان کے قد و قامت اور رنگ و روغن میں اختلاف پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح نباتات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. چنانچہ ہر خطے کا گنا بھی مختلف طرز و انداز کا ہو گیا. کہیں بہت موٹا، لمبا، نرم، شاداب، کہیں پتلا، چھوٹا، کم رس، کہیں اوسط درجے کا ہوتا ہے. اکثر سفید رنگ کا گنا تر و تازہ اور نرم رسیلا ہوتا ہے. سرخ و سیاہ رنگ کا ذرا سخت. بانس اور نرسل کی مانند گنے میں پوریاں ہوتی ہے اور ہر پوری پر گرہ. اس کے سرے پر لمبے نوکیلے 2 دھارے پتے ہوتے ہیں. یہ حصہ اگولا کہلاتا ہے اور مویشی کے چارے میں کام آتا ہے. یہ بات تو غلط ہے کہ گنے کا تخم نہیں ہوتا. بے شک اس میں پھول آتا ہے اور بیج لگتا ہے، مگر وہ پھولنے پھلنے سے پہلے ہی کھود لیا جاتا ہے. گنا اس قسم کے پودوں میں سے ہے جس کا تخم بھی بویا جاتا ہے اور شاخ بھی لگائی جاتی ہے، مگر اس کی کاشت کا مروج طریقہ دوسری قسم کا ہے. چنانچہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لٹا کر کھیت میں دبائے جاتے ہیں. ہر گرہ پر آنکھ ہوتی ہے، وہیں سے شاخ پھوٹ نکلتی ہے. چیت بیساکھ میں اس کی کاشت ہوتی ہے اور جب تک برسات شروع نہیں ہوتی کسان بڑی محنت مشقت سے اس کے کھیت کو کنویں یا نہر کے پانی سے سیراب کرتے ہیں. میہ برستا ہے تو اینکھ میں جان پڑ جاتی ہے، خوب بڑھتی اور تر و تازہ ہوتی ہے. گنا جب تک بچہ اور کچا رہتا ہے پھیکا اور کھارا ہوتا ہے، مگر کنوار کے مہینے میں پختگی پر آ جاتا ہے. اس وقت کھائیں تو شیریں اور خوش ذائقہ معلوم ہوتا ہے. کولہو یا بیلن میں دبا کر گنے کا رس نکالتے ہیں، پھر اس کو بڑے کڑھاؤ میں ڈال کر جوش دیتے ہیں. جب چاشنی تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈا کر کے گڑ، شکر یا راب بنا لیتے ہیں. راب کی چاشنی نرم رکھتے ہیں اور اس کو ہنڈوں اور مٹکوں میں بھر لیتے ہیں. گڑ کی چاشنی راب کی بنسبت سخت ہوتی ہے اور شکر کی اس سے بھی زیادہ کڑی. راب کی کھانچی ڈالتے ہیں. جہاں یہ کارخانہ ہوتا ہے وہ مکان کھنڈ سال کہلاتا ہے. کھانچی میں راب کا شیرہ نچڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور دانے دار سفید کھانڈ قند باقی رہ جاتی ہے. پھر حلوائی اس کو پکا کر صاف کرتے اور بورا، بتاشا، مصری، اولا بناتے ہیں. اسی سے قسم قسم کی مٹھائیاں نفیس اور خوش مزہ تیار ہوتی ہے. جب گنے کے رس کو گھڑے میں بھر کر رکھ چھوڑتے ہیں تو کچھ عرصے میں وہ سرکہ بن جاتا ہے. سرکے سے انواع و اقسام کی چٹنیاں اور اچار بنائے جاتے ہیں. قند مطلب چینی، بالخصوص مطلب خاص طور سے. مورث مطلب سورس. مائل مطلب ملا ہوا ہونا. اختلاف مطلب الگ الگ ہونا. نباتات مطلب ویج، جو پیڑ پودے زمین سے نکلتے ہیں ان کو نباتات کہا جاتا ہے. طرز مطلب طریقہ. شاداب مطلب ہرا بھرا ہونا. مویشی مطلب جانور. مروج مطلب رواج، یعنی جو طریقہ چلتا آ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے مروج.